بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الحمدللہ آج ہمارا خلاصہ تفسیر اس کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤ سے ہو رہا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور یہ قرآنی اور اسلامی احکامات کی ایک جامع ترین آیت ہے، جس میں ایمان کا بھی تذکرہ، عقیدے کا بھی تذکرہ ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، عبادات کا تذکرہ، والموفون بعہدہم، معاملات کا تذکرہ، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ان خوبیوں سے مزین ہیں کہ وہ انہیں سچا کہا جائے، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو اس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اصل بر اور ثواب اور اصل نیکی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ مشرق کی طرف رخ کریں، مغرب کی طرف رخ کریں، اگر اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے تو یہ عبادت ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور یہ ایک جامع ترین آیت کے بعد پھر احکامات کا ایک سلسلہ ہے، ان میں ایک حکم قصاص کا ہے۔ ایمان والو، تم پر قانونی قصاص فرض کیا جاتا ہے۔ قصاص مماثلت، برابری، کہ جتنا ظلم کسی پر ہوا اتنا ہی وہ دوسروں سے بدلہ لے سکتا ہے، اس سے زیادتی کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قصاص اب بظاہر اس قصاص میں ایک جان کے بدلے میں دوسری جان جا رہی ہے، لیکن اللہ کریم کہہ رہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اسلام کا جو یہ قانون قصاص ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، زندگی کا تحفظ ہے۔ ہائے روئے زمین پر اسلامی دنیا میں اسلام کا یہ قانون نافذ ہوتا تو کتنوں کی جان و مال، عزت آبرو محفوظ ہو جاتی۔ دیکھتے جائیے گا، قرآن کے یہ احکامات دیکھیے گا، اور اسلامی دنیا دیکھیے گا، اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیے گا، کہ آج جن مصائب سے ہم گزر رہے ہیں، جس بربادی اور ہلاکت کا ہم شکار ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ان احکامات کو آج اسلامی دنیا نے بھی نظر انداز کر رکھا ہے۔ تو یہ قصاص کا حکم ہے، اور اس میں عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں وہ قصاص لے سکتے ہیں، اور دیت کی بھی وہ انہیں حق حاصل ہے، چاہے تو وہ دیت لے لے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قصاص کے حکم کی نفاذ کی ترغیب دی، اسے جاری کرنے کا حکم دیا، اور بتلایا کہ اس میں تمہارا تحفظ ہے، اس میں تمہاری زندگیوں کی حفاظت ہے۔ اگلی بات وصیت کے بارے میں ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب تک وراثت کے مسائل نہیں آئے تھے تو یہ مرنے والے کے لیے وصیت کرنا فرض تھی۔ اب یہ وصیت فرض تو نہیں رہی، البتہ تہائی مال کے اندر مرنے والا اب بھی وصیت کر سکتا ہے، ورثاء کے لیے نہیں، غیر ورثاء کے لیے اپنے تہائی مال کے اندر دنیا سے جاتی ہوئی یہ وصیت کر سکتا ہے۔ پھر اہل ایمان سے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، جس طرح پہلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور اس روزے سے حاصل کیا ہے، مطلوب کیا ہے، کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو روزے کا حاصل کیا ہے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ عبادات مبارک، نفلی عبادات میں اضافہ مبارک، تلاوت قرآن میں ترقی مبارک، سحری افطاری عبادات یہ مبارک، لیکن رمضان کا حاصل اور مطلوب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس میں تقوی نصیب فرما دے، گناہوں سے پاک گھرانے بن جائیں، گناہوں سے پاک زندگیاں ہونے لگیں، گناہوں سے پاک ہماری خوشیاں ہونے لگیں، گناہوں سے پاک ہمارے معاملات ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہماری معاشرت ہو جائے۔ اللہ کرے یہ رمضان ہمیں یہ دولت دے کے جائے، اور ان رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ کرے ہم تقوی کی زندگی حاصل کر پائے۔ ایک خاص طور پہ مسلمانوں کو رمضان کی ترغیب دی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ خاص تمہارے لیے نہیں ہے، یہ روزہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ یہ مشقت کی چیز ہے، لیکن دلجوئی کی گئی کہ اس میں تم سے پہلے لوگ بھی اس میں شریک ہیں، ان پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا۔ اور پھر بتلایا گیا مریض کا روزہ، مسافر کا روزہ، انہیں رخصت حاصل ہے، مریض چاہے تو روزہ نہ رکھے، مسافر چاہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اگر آسانی ہے تو بہت بہتر ہے، اور نہ رکھے تو دوسرے دنوں کے اندر پھر اس کی قضا کر لے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، البتہ ایسا مریض جسے صحت کی کوئی امید نہ ہو، وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، اس کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر اس جس مقدس مہینے کے اندر یہ روزے فرض ہیں، اس کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے اس مہینے کو کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ اللہ کے کلام کی عجیب شان ہے، جس رمضان میں جس مہینے میں اترا اس کی شان سارے مہینے سے بڑھ گئی، جس رات میں اترا اس کی شان ساری راتوں سے بڑھ گئی۔ اور سچ ہے، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں اور جن زندگیوں میں یہ قرآن کی زندگی آ جائے، اللہ رب العزت کہ ہاں اس کی عزت شان بھی سب سے بڑھیا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی بھی قدر نصیب فرما دے، اور قرآن کی بھی قدر نصیب فرما دے، اور اس کا تلاوت کا اللہ ہمیں خوب ذوق شوق نصیب فرمائے۔ رمضان کی عظمت، اس مہینے کی قدر و قیمت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ مہینوں پہلے دعائیں فرمایا کرتے تھے، ہے اللہ میرے رجب میں برکت دے دے، میری شعبان میں برکت دے دے، اور مجھے عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرما دے، رمضان نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے وقت دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن فرمایا کرتے تھے افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے ہم دعا کیا کرتے تھے، اہتمام ہو۔ اللہ کرے سحری کی گھڑیاں جو پورے سال ہم جیسوں کو نصیب ہونا آسان نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر سحری، اب تو سحری میں اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو کتنی سعادت اور مبارک بات ہے کہ کچھ لمحے مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات کر لی جائے، اور تہجد کا اہتمام ہو جائے، اور پھر خوب دعاؤں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اور اسی طرح افطار کے وقت بھی اب بجائے اس کے کہ صرف افطاری کی مشغولیت میں وقت گزر جائے، اور ایک یہ ہے کہ انتظام اور سادہ سا کر کے دعاؤں میں سارا گھرانہ لگ جائے، بچی بھی، بچیاں بھی، بڑے بھی، ایک ماحول بن جائے۔ ہاں، اور یہ بچوں کی تربیت کا بڑا اچھا موسم ہے، بچوں کی تربیت کا، تعلیم کا بہت مبارک گھڑیاں ہیں کہ سبھی دعاؤں میں لگے ہیں۔ خود بخود اس سے بچوں کا، چھوٹوں کا ذہن بنتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کس سے یہ فریاد کر رہے ہیں،
ان کے دلوں میں رمضان کی عظمت، رمضان کی اہمیت، ان اوقات کی قدر و قیمت، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ پھر اسی رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق کچھ اور ہدایات ہیں، اور یہ بتایا کہ روزے کی راتوں میں، شب میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے تعلق، اور اسی طریقے سے سحری تک تمہارے لیے کھانے پینے کی گنجائش، اس کی اجازت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مختصر سا تذکرہ اعتکاف کا ہے، اور اعتکاف کے بعد ایک اصول بتایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ۔ اور ناحق کی کئی صورتیں ہیں کہ جھوٹے مقدموں کے ذریعے اور حکام سے تعلقات رکھ کے، انہیں رشوت دے کر، ظلم کے ساتھ دوسروں کا ناحق مال لینا، اس کی ممانعت اور حرمت کا تذکرہ ہے، اور اس کی تلقین فرمائی کہ حرام کی جتنی شکلیں ہیں، مال کمانے کے حرام کی جتنی شکلیں ہیں، ان سب کی ممانعت فرمائی ہے، اور اسلام اس کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی لقمہ حلال کمائے اور حرام ذرائع استعمال کرے، حرام طریقوں کو استعمال کرے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حلال کی اپنی برکت ہے، حلال اللہ جو تمہیں دے، اس حلال کی اپنی برکتیں ہیں، اور حرام کی اپنی نحوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرام کے بارے میں سخت بات فرمائی ہے کہ جس شخص نے حلال کھایا اور حرام سے بچا، اور حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا، اور لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کل تو ایسے لوگ آپ کی امت میں بہت ہیں جو حلال کھاتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی بد اخلاقی سے محفوظ رکھتے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت لوگ اس کے پابند ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان احکام کی پابندی کریں گے۔ اللہ ہمیں لقمہ حلال نصیب فرما دے، اللہ ہمیں سنتوں کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں، پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو، تمہارے لیے بس وہی کافی ہے۔ وہ 4 خوبیاں ہی اتنی بڑی ہیں، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک امانت کی حفاظت ہے، دوسرا سچ بولنا ہے، تیسرے اچھے اخلاق کا اختیار کرنا ہے، اور چوتھا لقمہ حلال کا اہتمام، لقمہ حلال کا استعمال، لقمہ حلال کا کمانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مقبول الدعا بنا دے، مستجاب الدعا بنا دے، میری دعائیں قبول ہونے لگے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتھ اپنا کھانا حلال پاک بنا لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بندہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو اس کے 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام سے بنے تو اس گوشت کے لیے پھر جہنم کی آگ ہی لائق ہے، جہنم ہی کا مستحق ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب، اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کے ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ اور کوئی بندہ جب مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے، اللہ اس صدقے کو قبول نہیں فرماتے۔ اگر اس میں کو خرچ کرتا ہے اللہ اس میں برکت نہیں دیتے، اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ جہنم کا توشہ لے کر دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ تعالی بری چیز سے، برے عمل کو نہیں مٹاتے، ہاں عمل اچھا ہو اس سے برائی مٹ جایا کرتی ہے، نیکی خالص ہو اس سے گناہ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کل قیامت میں 2 سوال خاص طور پہ ہوں گے۔
5 سوالوں میں سے 2 سوال خاص طور پہ ہوں گے، عن مالہ من این اکتسب وفیما انفقا، یہ بتاؤ کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ سبحان اللہ، اسلام ان دونوں چیزوں پہ خاص توجہ دیتا ہے کہ کمانے کے ذرائع بھی ٹھیک ہوں اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دولت اسراف میں اور گناہوں میں لگ رہا ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ ان کے آمدنی کے ذرائع بھی ٹھیک نہیں، اور جب آدمی لقمہ حلال کماتا ہے تو پھر اس کے استعمال کے ذرائع بھی، استعمال کے طور طریقے بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پہ اس آیت میں لقمہ حرام کی جتنی شکلیں ہیں اور حرام اور ناجائز کمانے کی جتنی صورتیں ہیں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اور یسألونک عن الأہلہ، اور یہ بتایا کہ قمری سال چاند جو دیکھا جاتا ہے اس سے بہت سارے اسلامی احکامات وابستہ ہیں، اس کی حفاظت مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ پھر قتال کا حکم ہے، حکم قتال ہے، اور یہ پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے عفو، درگزر، صبر، برداشت، تحمل کی بات تھی، لیکن یہ پہلی آیت ہے جس میں اس بات کی اجازت دی کہ جو تم سے قتال کرے تم بھی اس سے قتال کرو۔ جب مسلمان بیت اللہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو خیال ہوا کہ مشرکین کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں اور ہم سے جنگ کرنے لگیں، اور وہ حرم ہے اور مقدس زمین ہے اور پھر اشر و حرم بھی ہے، تو ہم ان سے کیسے لڑیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ یوں تو قتال ٹھیک نہیں ہے اور کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر یہ کفار اپنے کفر اور شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو عبادات سے روکنا یہ قتل سے بھی بڑی بات ہے۔ والفتنة اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بڑی بات ہے کہ ان کا کفر اور شرک پہ جمع رہنا اور مسلمانوں کے لیے عبادات کے راستے روک دینا، یہ وہ چیز ہے جو قتل سے بھی بری چیز ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور مسلمانوں کو فرمایا کہ جب وہ تم سے جنگ کرنے لگے تو پھر تم ان حرمت والے مہینوں کے اندر بھی ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے اندر اس بات کی تلقین فرمائی کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو اور تمہارا خرچ نہ کرنا یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ پھر حج اور عمرے کی مختلف شرائط اور ہدایات کا تذکرہ ہے، اور جنہیں اللہ رب العزت نے حیثیت عطا فرمائی ہے اور صاحب حیثیت ہیں مالی لحاظ سے، اور وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، ان پر حج کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ اور پھر مشرکین کے ہاں جو حج کے سلسلے میں غلط رواج تھے ان کی تردید فرمائی، اور فرمایا کہ دوران حج اور سفر حج کے اندر اگر کچھ تجارتی معاملات ہوں تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، اور اس کو بھی جسے کہیں کہ اسے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر قرآن کی ایک بہت ہی جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس بات کا تذکرہ ہے کہ مسلمان اپنے اللہ سے اپنی دنیا بھی مانگے، اپنی آخرت میں مانگے، اور وہی اللہ کے ہاں لوگ مطلوب ہیں جو آخرت کو فراموش نہیں کرتے، اور جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ مسلمان دنیا کو استعمال کرتا ہے آخرت کو توشے کے طور پہ، آخرت کے توشے کے طور پہ مسلمان اس دنیا کے اندر زندگی کے معاملات میں مشغول رہتا ہے، لیکن آخرت کو سامنے رکھ کر اور اس کو سنوارنے اور بنانے کے لیے اسے آخرت کو سنوارنے کا ایک زینہ بناتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان مخلص ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ان مخلص ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر
اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ آیت سب سے اولین مسلمان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے اتری، اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور ان میں ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو کفار مکہ کی ایک جماعت نے انہیں راستے میں روک لیا، اور انہیں روکنے کے بعد ان کا سارا زندگی کی پونجی ان سے چھین لی، اور حضرت صہیب رومی جب یوں لٹتے لٹاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت صہیب کی حوصلہ افزائی ان الفاظ سے فرمائی: ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، سب کچھ لوٹا کے آیا لیکن اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت لے کے آیا، اور تجھے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور تجھے ایمان والی فضا نصیب ہو گئی، تو کامیاب ہو گیا۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے ساتھی کی اور اس سچے عاشق رسول کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں سے کہا ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ احکام اسلام خواہ وہ کسی بھی زندگی کے شعبے کے متعلق ہوں، چاہے اس کا تعلق اعضاء سے ہو، چاہے اس کا تعلق قلب اور باطن سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات اور معاشرت سے ہو، کسی سے بھی تعلق ہو، مسلمان کہلانے کے لائق وہی ہے جو ان سب پر عمل کرنے والا ہو اور دل و جان سے ان سب کو قبول کرنے والا ہو اور کسی چیز کے اندر کوتاہی اور غفلت نہ کرنے والا ہو۔ آج مسلمانوں کے ہاں دین اسلام مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور معاملات اور معاشرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چند اچھے اخلاق کو اپنا لینے کا نام ہی سارا اسلام ہے، اور بعض لوگوں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ صرف سوشل ورک جو کر رہا ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کی زندگی میں اللہ کی عبادت کا اس کی زندگی میں کوئی اللہ کی ذات پر ایمان اور عبادت کا خانہ بالکل نہ ہو، تب بھی چونکہ وہ سوشل ورک کر رہا ہے تو ایک اچھا انسان ہے، شریف آدمی ہے، قابل عزت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا نانا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے احکامات زندہ ہوں، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اور پھر سل بنی اسرائیل، اس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کس انداز سے ان نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کفار کا کہ جنہیں دنیا دی گئی اور اس دنیا کی وجہ سے وہ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس مال و دولت نے ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا اور غرور پیدا کر دیا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سارے لوگوں کے سامنے حاضر کریں گے اور پھر اسے اس کی وہاں رسوائی ہوگی اور وہاں وہ ذلیل ہوگا۔ اور جس شخص نے مسلمان مرد عورت پر بہتان باندھا، کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کیا جو حقیقت میں اس میں وہ عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کے اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے۔ تو مال و دولت اور دنیا کی وجہ سے تکبر اور غرور میں آ کر کسی غریب کی، اور خاص طور پہ وہ غریب بھی اگر ایمان والا ہو، اس کی حقارت، یہ بہت بری بیماری ہے۔ تو اس کی مذمت اور اس کی ممانعت اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور اگلی آیتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جنت کے راستے میں اور صراط مستقیم کے اس راستے میں کچھ مصائب، کچھ مشکلات آتی ہی ہیں، اور سب سے بڑی امت کے، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑھیا
اللہ کے ہاں مقبول ترین جماعت حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے، انہیں بھی اس راستے میں آزمائشوں کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہے۔ تو اس جنت کے راستے میں اور صراط مستقیم پہ چلنے میں ادنا سے ادنا تکلیف یہ ہے کہ جب آدمی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، ظاہر ہے وہ نفس کے مجاہدے کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اور دائیں بائیں اسے بہت سارے تانے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں اور تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اور بس اوقات لقمہ حلال کی شکل میں اسے بہت تھوڑے پہ قناعت اور اکتفا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کتب علیکم القتال کے اندر جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے کہ جہاد تم پہ فرض ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اشہر حرم میں، حرمت والے مہینوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص تم سے قتال کرتا ہے تو تم بھی ان مہینوں کے اندر ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اور پھر ایک تفصیلی حکم ہے، اس میں بقدر تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے شراب کے بارے میں اور قمار کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس میں ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی باتیں ہیں، اور اس سے بہت بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہوں کی باتیں ان فائدوں سے بہت بڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ابتدائی آیت ہے۔ شراب کے لیے حرمت اب تک نہیں آئی، لیکن ایک ذہن بنایا جا رہا تھا کہ شراب کی حرمت آنے والی ہے، اور بتدریج پھر اسلام میں شراب کی حرمت کا تذکرہ فرمایا۔ اور سبحان اللہ، جب شراب کی حرمت آئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے اس حکم کے سامنے سرخم تسلیم کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منادی نے جب مدینہ کے گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا، جس کے پاس جو چیز تھی شراب کے متعلق اسے وہیں توڑ دیا۔ حضرت انس فرمانے لگے، میں خود بھی ایک مجلس میں تھا جہاں شراب پی جا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ جو شراب اپنے لبوں تک لے گیا اس نے واپس کر دیا، جس نے گھونٹ لے لیا اس نے اسے باہر پھینک دیا، اور گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی، اور وہ مٹکے جن کے اندر شراب رکھی جاتی تھی وہ سارے توڑ دیے گئے۔ سبحان اللہ، زندگی بھر کی عادت، لیکن یہاں اللہ سے محبت سچی تھی، اللہ کے رسول سے محبت سچی تھی، تو ان کے لیے اس محبت میں اطاعت کرنا آسان ہو گیا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری ان کے لیے آسان ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے مولا کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ یہ محبت اور یہ اعتماد اور یہ عقیدت ایسی چیز ہے، اگر نصیب ہو جائے پھر کوئی چیز مشکل نہیں لگتی۔ اسی طرح قمار، جوا، اس کے اندر بھی بہت خرابیاں ہیں، اور بدقسمتی سے اسلامی دنیا میں آج قمار کی اور جوے کی بہت ساری ترقی یافتہ شکلیں موجود ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر بغض اور عداوت جو پیدا کرتا ہے وہ شراب سے پیدا کرتا ہے، وہ جوئے سے پیدا کرتا ہے، قمار سے پیدا کرتا ہے۔ قمار کے بہت سارے مفاسد موجود ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وحی کے ذریعے ہمیں شراب کی حرمت کا پتہ لگا، اور وحی کے ذریعے ہمیں قمار کی حرمت کا تذکرہ فرمایا۔ یقیناً جتنے ان کی خرابیاں ہمارے نظر میں ہیں، عقل میں آ سکتی ہیں، اس سے بھی زیادہ یقیناً ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سے بڑھ کر انسانیت کی بھلائی کون سوچ سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں پھر آگے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، مال کے خرچ کرنے کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ مال خرچ کرو جو تمہارا زائد مال ہو، یعنی ایک تو زکوٰۃ ہے 2.5%، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی تمہیں اللہ رب العزت توفیق نصیب فرما دے، صدقے کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، عطیات کی شکل میں، ہدایہ کی شکل میں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ،
قل اذن مخصوص عورتوں کے دن ہوتے ہیں، اور ان مخصوص عورتوں میں بہت سارے احکامات عورتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ پھر جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں اس کی مذمت فرمائی۔ پھر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ تک نہیں جاؤں گا، یہ ایلا ہوتا ہے، اسے ایلا کہتے ہیں، اور اگر وہ 4 ماہ تک نہیں گیا تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے رجوع کرنا چاہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور کسی شخص نے اگر اپنی عورت کو طلاق دے دی تو وہ عورت 3 حیض تک اپنی ماہواری اپنی عدت گزارے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ 1 طلاق کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن 2 کے بعد پھر رجوع کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ رضاعت اگر مطلقہ عورت ہے، اس کا بچہ ہے، تو بچے کا دودھ پلانے کی ذمہ داری عورت کی ہے، لیکن اس کا خرچہ اس شوہر اس باپ کے ذمہ ہے جس کا وہ بچہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جہاں اسلام ہر ایک کے حقوق بتاتا ہے تو وہاں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے حقوق کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ اس کی ذمہ داری مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے۔ اگرچہ ان کی ناچاقی کی وجہ سے ان کا گھر خراب ہو گیا، لیکن پھر بھی بچے کے حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور آگے جا کر یہ کہا کہ جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح اور مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں، اور عورتوں کے حقوق کا تذکرہ مردوں سے پہلے کر کے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اس کے اہتمام کی زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرا اشارہ فرمایا کہ چونکہ وہ کمزور ذات ہے، بس اوقات اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، تو قرآن نے ان الفاظ سے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ تم عورتوں کے حقوق میں اہتمام اور سبقت سے کام لو، اور عزت آبرو مال میں جو برابری جو حق مرد کا ہے وہی حق عورت کا بھی ہے۔ البتہ دائرہ کار چونکہ زندگی کی جسم کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسانی مرد عورت کے جسم کی بناوٹ میں فرق رکھا ہے، تو ان کے دونوں کے زندگی کے دائرہ کار کے اندر بھی فرق ہے، دونوں کے زندگی کے دائرہ کار کے اندر بھی فرق ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اگرچہ شریعت نے مجبوری کی حالت میں طلاق کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حلال چیزوں میں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ حتی الامکان اس بات کی تلقین فرمائی کہ گھر بنا رہے، گھر سنورا رہے، اور ازواج زندگی کے اندر باہمی محبت اور الفت کا ماحول ہو، الفت اور محبت کا ماحول ہو، اور اعتماد کی زندگی ہو۔ اور سچی بات ہے جب تک مسلمانوں کے تربیتی تعلیمی نظام اور شرم و حیا کا ماحول مسلمان معاشرے میں رہا تو طلاق کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا، اور طلاق کے تذکرے کانوں میں سننے کو نہ ہونے کے برابر ملتے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں کا تعلیمی اور تربیتی ماحول ان کے ہاتھوں سے نکلا ہے، اور ان کے معاشرے اور گھریلو زندگی کے اندر بے حیائی اور فحاشی نے ڈیرے ڈالے ہیں، تو طلاقوں کی کثرت ہے، ہنستے بستے گھر اجڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ گھرانے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن گھروں کے اندر یہ اعتماد اور محبت کی زندگی موجود ہے، ورنہ اس بے حیائی نے اور اس غلط نظام تعلیم اور ماحول نے آج گھروں کا سکون اور گھروں کے اندر اعتماد اور گھروں کی محبت کا بیج ہی مار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ ہاں اگر مطلقہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، اور اگر دوسرے سے نبھا نہ ہو سکے پھر وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف رجوع کرنے چاہے تو اس کی بھی اجازت دی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ عدت کا تذکرہ فرمایا، شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق کی عدت ہو تو ان دونوں کے اوقات اور ان دونوں کی مدت اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر پیش آیا کہ وہاں طاعون آیا، اور اس طاعون کے اندر جو ہے اس طاعون کا تذکرہ فرمایا، اور اس طاعون کے اندر یہ بتایا کہ زندگی کا اختیار، زندگی اور موت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، زندگی اور موت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی قدرت سے
اور اللہ کے فیصلے سے زندگی محفوظ بھی رہتی ہے اور موت کا فیصلہ بھی آتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ اہل ایمان سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی قرض حسنہ دیتا ہے۔ پھر طالوت اور جالوت کا تذکرہ ہے، جہاں حضرت طالوت ایک چھوٹے سے لشکر میں تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح اور کامرانی نصیب فرما دی بڑے دشمن کے مقابلے میں۔ اور یہ اللہ ہی ہے جس کے مدد اور نصرت سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانے سے یہ پرانے واقعات کے تذکرے جب لوگوں کے سامنے آئے تو بتایا کہ یہی تو آپ کی رسالت کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اس میں اللہ رب العزت نے ہر رسول کو بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن ایمان والے، ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ایسا نہیں کہ بعضوں کی تصدیق کریں، بعضوں کا انکار کریں۔ مسلمان تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے، اور ایسا نہیں ہے جیسے کفار کا ہے، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے کہ بعضوں پر ایمان لاتے ہیں، بعضوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں سب کی عقیدت اور سب کی عظمت ہے۔ ہاں، آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں، جو سید الکونین بھی ہیں، سید الامام بھی ہیں، اس کا سید المرسلین بھی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ایمان والوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن خرچ کرنے کا کی نیکی نہیں رہے گی، اور جہاں کوئی دوستی اور شفاعت جسے کہیں کہ سفارش کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تم جلدی کرو، قیامت کے دن سے پہلے جہاں کوئی نیک عمل تمہیں اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ پھر سورہ آیت الکرسی، جس کو بڑی عظمت پورے قرآن کے آیات میں نصیب ہے، جس کے اندر اللہ کے توحید کا تذکرہ ہے اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اسلام میں کسی کو آپ زبردستی داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے حق سچ کو واضح کر دیا ہے، جو بھی اسے اپنے ارادے اور چاہت سے قبول کرے گا تو زبردستی کسی کو آپ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو ابراہیم علیہ السلام سے جس شخص نے جھگڑا کیا اور اللہ کی عظمت کے بارے میں، وہ نمرود تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ اور بحث کرنے لگا، کہ وہ کہنے لگا کہ جو اللہ کے وجود کا منکر تھا اور اس کو اللہ نے سلطنت بھی دے رکھی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کے بڑائی اور اللہ کی عظمت بتلائی اور سمجھائی، اور وہ مبہوت سا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، موت تو میں بھی کسی کو پھانسی دے سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود سے کہا، پھر ایسا کرو کہ میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اس سے الٹا کر دو، تم مغرب سے نکالو مشرق میں غروب کرو۔ فبہت الذی کفر، وہ حیران رہ گیا وہ کافر۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اسی طرح اللہ کی قدرت کا ایک اور شہکار ہے کہ ایک شخص کو، وہ ایک شہر سے گزرے تو وہاں وہ ایک بستی اجڑی ہوئی تھی، تو وہ فرمانے لگے کہ اسے کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی، اور وہ جسے کہیں کہ ان پر موت طاری ہوئی، اور کئی سالوں تک ان پر موت طاری ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ کیا، اور 100 برس تک ان پر موت طاری ہوئی، لیکن اللہ کی شان، نہ کھانا خراب ہوا، نہ پینے کی چیز خراب ہوئی، اور اس کے مقابلے میں جو ان کی سواری تھی وہ گل سڑ کر اس کا برا حشر ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جسے محفوظ کرنا چاہیں اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جسے جو محفوظ ہونے والی چیز ہے وہ اللہ کے حکم سے خراب ہو جائے
تو اس کی خرابی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پہ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ چند پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو، اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان کے ٹکڑے کر دو، پھر انہیں مختلف پہاڑوں پہ اسے بکھیر دو، اور پھر ان پرندوں کو تم اپنی طرف بلاؤ، پھر دیکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طریقے سے اور پرندے کے ٹکڑے آپس میں مل رہے ہیں، ان کی ہڈیاں مل رہی ہیں، ان کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے قدرت کے واقعات ہیں کہ اللہ ایسی ذات ہے جو زندگی بھی دے سکتے ہیں اور جب چاہیں موت بھی طاری کر سکتے ہیں، اور وہی ذات ہیں جو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اور ترغیب اور تلقین فرمائی کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، اور خرچ کرو گے تو ایک کے بدلے میں اللہ 100 گنا عطا فرما دیں گے، جیسے ایک دانے میں 700 گنا اللہ عطا فرما دیں گے۔ جیسے ایک بالی کے اندر ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے 700 دانے نکلے۔ ایسے اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں یوں ہی بدلہ اور ان کو واپس فرمایا کرتے ہیں، اجر و ثواب بھی ان کا یوں ہی بڑھا دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی 700 گنا انتہا نہیں ہے، اگر اخلاص بڑھیا ہے اور لقمہ حلال اور خرچ ہونے والی چیز بہت پاکیزہ ہے، اور جس مصرف میں وہ خرچ کر رہا ہے وہ مصرف بہت بڑھیا ہے، پھر تو اس کے کوئی حساب ہی نہیں ہے، پھر اللہ اس پہ کتنا دیں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ساتھ تلقین فرمائی کہ تم اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو، اور تم گھٹیا مال اور بیکار مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ پھر وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ رب العزت حکمت عطا فرما دے، اور جسے حکمت ملی اسے تو بہت بڑی خیر مل گئی۔ پھر تمہارا خرچ کرنے کا کوئی انداز ہو، چھپ کے خرچ کرو، دن کو خرچ کرو، رات کو دن خرچ کرو، ہر حال میں اللہ رب العزت اس کی قدر فرمائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ صدقہ خیرات کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جیسے چاہو گے تم خرچ کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر خرچ کرنے میں ایک بہترین مصرف جس کی خاص طور پہ اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ ان پہ خرچ کرو، للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں ہیں، جو دین کے کاموں میں مشغول ہیں، جو دین کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، اور وہ ضرورت مند ہیں، تم ان پہ خرچ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لگتے نہیں ہیں عام طور پہ مالدار لگتے ہیں، لیکن یہ عفیف ہیں، یہ بھیکاری نہیں ہے، یہ مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، لیکن ہیں یہ ضرورت مند۔ خاص طور پہ اللہ رب العزت نے دینی اداروں کے اندر اور دینی مدارس کے اندر اور دین کی خدمت کرنے والے ان اداروں کے جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے کاموں میں اور دین کی حفاظت میں مشغول ہیں، ان کی اس مصرف کی خاص طور پہ نشاندہی فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، ان کے لیے خوب اللہ کے یہاں اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر سود کی مذمت فرمائی، اور فرمایا یہ سود کھانے والے، یہ سود خور قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح کوئی شخص شیطان کی وجہ سے اور اس کے لپٹنے کی وجہ سے حواس کھو بیٹھتا ہے، یہ سود خور قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو سود کو سود ہی نہیں سمجھتے، تو یہ تو کفر ہے، اور ایک وہ ہے جو سود کو سود تو سمجھتے ہیں پھر بھی سود خوری اور سودی مال کماتے ہیں، تو یہ نفاق، یہ جسے کہیں کہ فسق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا کہ ربا اور سود کتنا ہی تمہیں بڑھوتری اور بڑی شکل میں کیوں نظر نہ آئے، اس کا انجام تھوڑا ہی ہے۔ اور صدقہ، اس کے اندر یہ خوبی ہے، جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، یعنی بڑھوتری کی جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، مال میں اضافے کی ایک بڑی شکل اور ایک بڑا سبب اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں سے کہا
تم سود کے معاملات سے دستبردار ہو جاؤ، اور اگر تم دستبردار نہیں ہوگے پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور بندہ جب اللہ سے اور مالک ملک سے جنگ کرے گا، بتاؤ ہار کس کی ہوگی، شکست کس کی ہوگی، اور ذلیل اور رسوا کون ہوگا؟ وہی نا جو سود خور ہے، اسی کی شکست ہوگی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو تم اس کے قرض میں اس کے لیے آسانی پیدا کرو، اور کوئی معاملہ ایسا ہے جو ادھار کا ہے تو اس کے لیے دستاویز تیار کر لو، دستاویز تیار کر لو تاکہ بعد میں کسی اختلاف کا موقع نہ رہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ گواہی دو، مرد اور دو عورتیں، یا دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، یہ اس معاملے میں گواہ بن جائیں۔ اور ساتھ ساتھ اسلام نے گواہوں کا تحفظ فرمایا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ دے اور انہیں کوئی پریشان نہ کرے، اس کا تذکرہ۔ پھر آخری آیت کے اندر جسے ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر جیسے آتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلی، تو ایک ایمان کا ایک اجمالی تذکرہ اس آخری آیتوں کے اندر آیا۔ اور اہل ایمان کی ایک دعا ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو سکھائی ہے کہ اے اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی اور مجھ سے کوئی بھول ہو گئی تو اللہ تو اس پر میری پکڑ نہ فرما، اور ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو پہلی قوموں پر تھا، ان پہ احکامات بڑے سخت تھے، کپڑا ناپاک ہو جاتا تو کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طرح توبہ کرنے کے لیے قتل شرط تھی، قتل ہونا پڑتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں الحمدللہ کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اور سچی ندامت اور شرمندگی سے معافی قبول ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس دعا کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا اے اللہ ایسا عذاب اور ایسی مصیبت سے بچا دے جو پچھلی امتوں پر آئی ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ پھر سورہ آل عمران ہے جس کے شروع میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ وہی ایک ذات ہے جو معبود برحق ہے اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اسی ذات نے یہ قرآن برحق اتارا ہے جو پچھلی ساری کتابوں کی مضامین کی اور توحید اور رسالت کے جتنے مضامین ہیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ پھر کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے تھے، اور وہ متشابہات کے اندر کہ آپ کو روح اللہ کہا گیا، اور اس سے وہ کہتے کہ آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کی مذمت فرمائی کہ قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک محکم ہے جن کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے اور جو اصل ہے اس کتاب کی، اور دوسری متشابہات ہیں جن کا مفہوم جو ہے وہ محکم کے آیات سے واضح ہوتا ہے، تو جن کے دلوں کے اندر کجی ہے اور گمراہی ہے وہ ان متشابہات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور جنہیں اللہ رب العزت نے عقل سلیم نصیب فرمائی ہے وہ اس کا مفہوم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آخر میں ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالایمان اور حسن خاتمہ کی ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہ فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو ان کے مال و دولت اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرہ بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ سب دنیا کے وقتی نفع کی چیزیں ہیں، لیکن کل قیامت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ ایمان ہے، وہ اعمال صالحہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دنیا کی یہ چیزیں بڑی مرغوب نظر آتی ہیں، عورت ہے، اولاد ہے، خزانے ہیں، سونا چاندی ہے، سواریاں ہیں، کھیتیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب دنیا کا سامان ہے، دنیا کا سامان ہے۔ جو قیمتی چیز ہے وہ تقویٰ ہے، جو قیمتی چیز ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں اور پاکیزہ اور صاف ستھری عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔
جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی ایک بڑی خوبی ہے، سحری کی گھڑی میں اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ صفات ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین پسند ہے وہ اسلام کا ہے، دین اسلام۔ یوں تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام تھا، لیکن اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو خاص طور پہ مسلمان کا لقب دیا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو فرمایا اللہ کے ہاں جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی زندگی کے ہر شعبے پہ حاوی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور علم والی بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور وہی حاکم انصاف کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور لوگوں نے اس اسلام کے بارے میں جو اختلاف کیا، اس لیے نہیں کہ انہیں اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، بلکہ حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، پھر فرمایا کہ آپ کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، اللہ کی بات کو صحیح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ باقی اس بارے میں اللہ رب العزت سب کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے بندوں سے خوب باخبر ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔